رجب 60 ہجری کا زمانہ تھا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے اقتدار سنبھال لیا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں خطوط امام حسین کی خدمت میں بھیجے گئے، جن میں لکھا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ امام حسین نے حالات کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچتے ہی ہزاروں لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مختصر وقت میں 18,000 سے زیادہ افراد نے امام حسین کی بیعت کر لی اور جان کی قربانی تک دینے کا وعدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر یزید نے کوفہ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وہ ایک نہایت چالاک اور ظالم شخص تھا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی قبائلی سرداروں کو دولت، عہدوں اور دھمکیوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر اس نے لوگوں میں خوف پھیلایا کہ شام سے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے، جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ جنہوں نے وفاداری کے دعوے کیے تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب ہانی بن ارہو کو گرفتار کیا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی۔ ہزاروں افراد گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے قبائلی سرداروں کے ذریعے دوبارہ خوف پھیلایا۔ شام ہوتے ہوتے لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے وقت بھی کچھ لوگ باقی تھے، مگر جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا تو مسجد خالی تھی۔ 18,000 بیعت کرنے والوں میں سے ایک بھی شخص باقی نہ بچا تھا۔ کوفہ کی تاریک رات میں امام حسین کے سفیر تنہا کھڑے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کوفہ کی بے وفائی نے کربلا کے المیے کی بنیاد رکھ دی۔